آخر ایسا کیا ہونے والا ہے جس کے لیے دنیا بھر سے سینئر کمانڈرز کو فوری طور پر واشنگٹن کے قریب ایک فوجی بیس پر جمع کیا جا رہا ہے؟ آخر واشنگٹن میں کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے؟ اصل سوال یہ کہ کیا امریکہ کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ اس سارے معاملے کو اور زیادہ پراسرار اس وقت بنا دیا گیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ نے پینٹاگون کا نام بدل کر ڈپارٹمنٹ آف وار رکھنے کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ کا یہ قدم مزید بے چینی پیدا کر رہا ہے، دنیا کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ امریکی قیادت کا پاکستانی فوجی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطہ واضح اشارہ ہے کہ پاکستان امریکی جنگ میں ایک اہم لاجسٹک سپورٹ مہیا کرے گا۔ امریکہ کا کوئی نیا مشن جو ہے وہ شاید مشرق وسطی یا ایران کے ارد گرد شروع ہونے والا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں، ہمارے تجزیے پسند آئیں تو ان کو لائک ضرور کریں، اپنا کامنٹ ضرور دیں تاکہ ہمیں آپ کی ذریعے آپ کی معلومات اور آپ کی رہنمائی مل سکے اور اس کے مطابق ہم اب اگلی ویڈیو بنا سکیں۔ ایک خبر ہے جو بین الاقوامی میڈیا پر تو ہے لیکن میں نے پاکستانی میڈیا پر نہیں دیکھی۔ اس وقت امریکہ کی سیاست اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں اس خبر کی وجہ سے غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب امریکی محکمہ دفاع کا نیا نام محکمہ جنگ یا ڈپارٹمنٹ آف وار بھی کہا جا رہا ہے۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ تقریباً 800 امریکی جنرلز اور ایڈمرلز کو اچانک اگلے ہفتے ورجینیا کے میرین کور بیس کوانٹیکو میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سمجھے کہ امریکہ کی پوری کمانڈ سٹرکچر ہے، اس میں بریگیڈیئر جنرل سے لے کر اور میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل اور فل جنرلز سب شامل ہیں۔ یہ حکم امریکی وزیر جنگ یا وزیر دفاع پیگ ہیگسیت کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اعلیٰ سطحی فوجی قیادت کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر رہا امریکی تاریخ میں شاید ہی پہلے کبھی ہوا۔ عام طور پر اتنے بڑے عہدوں پر موجود افسران مہینوں پہلے سے اپنے خطوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کے شیڈول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے شیڈول اسی طرح طے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید اس کی تیاری پہلے سے ہو رہی، لیکن یہ اعلان جو ہے یہ بھی اسی ہفتے ہوا ہے اور اگلے ہفتے یہ سب جمع ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اچانک انہیں بلا لینا نہ صرف عملی طور پر ایک چیلنج ہے بلکہ اس نے بہت سارے سوالات بھی جنم دیے ہیں کہ آخر واشنگٹن میں کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ہم اسی بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس دوران وائٹ ہاؤس میں، یعنی اس اعلان کے بعد کسی صحافی نے وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور سوال کیا۔ مطلب رپورٹر نے پوچھا کہ امریکی سیکرٹری آف وار نے فوجی کمانڈرز کا اگلے ہفتے اجلاس کیوں طلب کیا ہے؟ تو ٹرمپ وضاحت کرنے کے بجائے پورے معاملے اور میٹنگ کی وجہ ہی کو مکمل طور پہ چھٹا دیا۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، اور الٹا سوال کر دیا رپورٹر سے۔ میرے خیال میں یہ بات تو بہت شاندار ہے، کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ بات کہہ کے انہوں نے رپورٹر کو خاموش کرا دیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میٹنگ محض چند بریگیڈیئر جنرلز تک محدود نہیں بلکہ بریگیڈیئر جنرلز کے رینک سے لے کر 4 اسٹار جنرلز اور ایڈمرلز اور چیف مارشلز وغیرہ سب کو اس میں شرکت کرنی ہے۔ یعنی وہ افسران جو یورپ، مشرق وسطی، جاپان، جنوبی کوریا اور بحر الکاہل میں یا افریقہ میں لاکھوں امریکی فوجیوں کی کمانڈ کرتے ہیں، یہ سب جمع ہو رہے ہیں۔ ان سب کو اچانک امریکہ واپس بلا کر ایک جگہ اکٹھا کرنا اپنے اندر کئی سوالات سموئے ہوئے ہیں۔ کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 30 سالہ دور میں اس کریئر میں انہوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہے یا ایسا بہت بڑا اجتماع نہیں سنا۔ اس غیر معمولی اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، جو کہ سمجھیے کہ NGO ٹائپ کی ہے لیکن امریکی فوج پر کے معاملات پہ تبصرے کرتی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ اس کے میں ایک تبصرہ شائع ہوا ہے کرنل صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایک ایسا بڑا اجلاس تب بلایا ہے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی 25 ستمبر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 800 امریکی فلیگ اور جنرل آفیسرز، یعنی بریگیڈیئر جنرل سے لے کر 4 اسٹار جنرلز اور ایڈمرل تک کو آئندہ ہفتے کوانٹیکو یعنی ورجینیا کے اس ریاست میں جو میرین بیس ہے اس پر طلب کر لیا گیا ہے۔
اور محکمہ دفاع نے اس ملاقات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اگرچہ جنرلز کے اجلاس وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس پیمانے پر اعلیٰ فوجی قیادت کا اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہونا بے مثال سمجھا جا رہا ہے، انپریسیڈنٹڈ سمجھا جا رہا ہے۔ اس اجلاس کی اصل وجہ واضح نہیں ہے، جس سے قیاس آرائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اسپیکولیشنز بڑھ رہی ہیں۔ ممکنہ موضوعات میں ایک نئی ڈیفنس اسٹریٹجی کا اجرا ہو سکتا ہے، یعنی کچھ اس کو جاری کرنا، جس میں رپورٹوں کے مطابق اندرونی سلامتی پر زور دیا جائے گا یا پچھلی حکمت عملیوں سے ایک بڑی تبدیلی ہوگی جو زیادہ تر چین اور روس پر مرکوز تھیں۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ فوجی کمانڈرز کو اثر نو ترتیب دیا جائے گا یا پورے کمانڈ سٹرکچر کو اثر نو ترتیب دیا جائے گا، جیسے یورپی کمانڈ اور افریقی کمانڈ کو، یعنی یو قوم اور افریق قوم کو ایک ملا دیا جائے، اور نارتھ قوم اور ساؤتھ قوم یعنی نارتھ کمانڈ اور ساؤتھ کمانڈ کو ایک کمانڈ میں تبدیل کر دیا جائے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ہیکسیت صرف اپنی اختیار کو منوانا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یا ساتھ چلو یا مستعفی ہو جاؤ، یعنی میں تمہارا باس ہوں۔ CSIS جس تنظیم کے کرنل صاحب کا میں تبصرہ بتا رہا ہوں، اس کے مطابق واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں کچھ تضادات بھی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ 800 جنرلز اور ایڈمرلز آئیں گے، اس میں ان کو طلب کیا گیا، حالانکہ جون 2025 کی تاریخ تک ایکٹیو ڈیوٹی کل افسران کی تعداد تقریباً، یعنی کل جنرلز کی تعداد جو ہے وہ 838 ہے، یعنی 838 میں سے 800 یا شاید سارے 838 بلائی جا رہی ہے۔ لیکن ان کے بقول، اس تجزیے کے بقول، ان میں سے کئی سٹاف آفیسرز اجلاس سے مستثنی ہوتے ہیں، جس سے تعداد کچھ کم ہو جائے گی۔ پھر بھی یہ اجلاس اپنی نوعیت کے سب سے بڑا اجلاس سمجھا جا رہا ہے۔ کوانٹیکو بیس میں سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی فوجی قیادت کا اجتماع دہشت گردوں اور مظاہرین کے لیے جو اینٹی وار پروٹیسٹرز ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹارگٹ بن سکتا ہے۔ بیس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ معمول کی تربیت اور تعلیمی سرگرمیاں روک کر بیس کو چند دنوں کے لیے بند کرنا پڑے گا۔ ایک اور خدشہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں کمانڈ کا ایک خلا پیدا ہو سکتا ہے۔ جب سارے کمانڈرز ادھر آ گئے تو وہاں پہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے عارضی طور پر قائم مقام کمانڈرز تو موجود رہیں گے، لیکن اتنی زیادہ اعلیٰ افسران کی غیر موجودگی کسی نہ کسی دفاعی کمزوری کو ظاہر کر سکتی ہے۔ آخر میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ اجلاس خفیہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی تو بلایا جا سکتا تھا، اور کیوں تمام اعلیٰ قیادت کو ایک ہی جگہ جسمانی طور پر اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ بارے یہ سوالات ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ لیکن اسٹریٹجکلی اصل سوال یہ کہ کیا امریکہ کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ سوال میڈیا اور تجزیہ کاروں کے حلقوں میں زور پکڑ رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی سطح پر جرنیلوں کو جمع کرنے کے پیچھے کوئی غیر معمولی وجہ ہی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اسے یوکرین کی جنگ کے اگلے مرحلے سے جوڑتے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی یا جنوبی بحیرہ چین کے تناظر میں امریکہ کوئی نئی حکمت عملی سامنے لا رہا ہے، جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن کچھ مبصرین اسے ایران یا مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے جوڑ رہے ہیں، جہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں اور حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے ایران پر تو ایران بھرپور جواب دے گا، جس کے نتیجے میں اسرائیل ملبے کا ڈھیر میں بدل سکتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے امریکہ یقینی طور پہ کوئی فوجی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، کہ یہ بھی خیال ہے۔ اس سارے معاملے کو اور زیادہ پراسرار اس وقت بنا دیا گیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ نے پینٹاگون کا نام بدل کر ڈپارٹمنٹ آف وار رکھنے کا اشارہ دیا ہے۔ یہ تبدیلی صرف ایک علامتی معاملہ نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنی دفاعی پالیسی کو زیادہ جارحانہ بنانا چاہتی ہے، یا دکھانا چاہتی ہے کم از کم۔ اس وقت جب دنیا پہلے ہی یوکرین جنگ، غزہ بحران اور تائیوان کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، امریکہ کا یہ قدم مزید بے چینی پیدا کر رہا ہے، دنیا کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسیت کا اپنا انداز بھی ایک اس سارے معاملے کو اور زیادہ اہم اور متنازع بنا دیتا ہے، جو ان کا سٹائل ہے وزارت چلانے کا۔ وہ سابقہ فوجی ضرور ہیں، یعنی کبھی فوج میں خدمات ضرور سر انجام دی، لیکن ان کی زیادہ شہرت ان کی فوجی قابلیت نہیں ہے، بلکہ انہیں فاکس نیوز کے ٹی وی ہوسٹ کے طور پر ملی تھی، جہاں پہ وہ اینکر تھے اور تجزیے کرتے رہتے تھے اور بہت زیادہ انتہا پسند قوم پرستی کا مظاہرہ کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مشہور بھی ہو گئے۔ تو وزارت دفاع سنبھالنے کے بعد انہوں نے غیر معمولی تیزی کے ساتھ کئی اعلیٰ فوجی افسران کو برطرف کیا ہے۔ فروری میں انہوں نے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل CQ براؤن سمیت 6 سینئر جرنیلوں اور ایڈمرلز کو برخاست کر دیا تھا۔
یہ برخاستگی بھی امریکی ملٹری تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے کہ اتنی اعلیٰ افسران کو اس طرح کھڑے کھڑے انہوں نے نوکری سے برطرف کیا تھا، اور معاملہ بہت چھوٹا سا بظاہر، وہ یہ کہ جو ان کی ایک ٹرانسجینڈرز یا انکلوژن کی جو پالیسی تھی اس سے وہ متفق نہیں تھے۔ اگست میں انہوں نے پینٹاگون کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ اور مزید 2 کمانڈرز کو بھی برطرف کیا تھا جو امریکہ کی اسرائیل پالیسی کے ناقد تھے۔ مئی میں انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا کہ 4 اسٹار جو جنرلز ہیں ان کی تعداد میں کم از کم 20% کمی کی جائے۔ یہ اقدامات امریکی فوج کے اندر ایک بڑی بے چینی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں صرف انہی وجہ سے بے چینی نہیں بلکہ جو امریکہ کی پالیسی ہے غزہ میں، خاص طور پہ اسرائیل کے بارے میں، اس کے اندر بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں، اور یہ سوالات کافی عرصے سے ہو رہے ہیں۔ یعنی ماضی میں ایک فل جنرل نے ریزائن بھی کیا تھا، پھر ریٹائرڈ کوئی 30 کے قریب جرنیلوں نے مل کے خط لکھا تھا کہ امریکہ کی پالیسی بدل لی جانی چاہیے۔ پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے ایک محکمہ دفاع کے ایک اسٹاف آفیسر تھے جو کوئی کرنل رینک کے آفیسر تھے، انہوں نے تنقید کی تھی تو ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا، اپنے عہدے سے نکالا نہیں گیا تھا۔ لیکن یہ سب اندر کی بے چینی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ہیگسیٹ کا موقف یہ ہے کہ وہ فوج کو اصل جنگی تیاری کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں اور غیر ضروری عہدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ فوج کو ہمیشہ پیشہ ورانہ بنیادوں سے ہٹا کر، یعنی ایک پیشہ ور فوج کو تباہ کر کے اپنے سیاسی ایجنڈے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن جیسے پروگرام کو ختم کرنے کے نام پر فوجی ڈھانچے کو کمزور کر رہے ہیں اور صرف ٹرمپ کے وفادار افسران کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ایسا کم ہی ہوا ہے کہ صدر کی وفاداروں کو اعلیٰ عہدے دیا جائے۔ ظاہر ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف یا جنرلز کی جو تقرری ہوتی ہے وہ صدر ہی کرتے ہیں، لیکن ایک اندر ان کے سسٹم بنا ہوا ہے جو میرٹ کے ذریعے اوپر افسران کو لے کر آتے ہیں، ان کے نام لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ صاحب پیٹر ہیگسیٹ جو ہیں یہ ڈھونڈ کے امریکہ کے وفادار فوجیوں کو تلاش کر کے اہم عہدوں پر تعینات کریں۔ جس چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل براؤن کو برطرف کیا گیا تھا فروری میں، ان کی جگہ پر ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو نوکری پہ بحال کر کے اور پھر لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل پروموٹ کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بنایا گیا، جو آج کل وہی کام کر رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ غیر معمولی اجلاس کوانٹیکو میں بلایا جا رہا ہے تو سوالات مزید بڑھ گئے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے جس کے لیے دنیا بھر سے سینئر کمانڈرز کو فوری طور پر واشنگٹن کے قریب ایک فوجی بیس پر جمع کیا جا رہا ہے؟ کیا یوکرین کو مزید فوجی امداد دینے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا فوج تعینات کرنے کا، یا مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف کسی بڑے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا امریکہ تائیوان یا جنوبی بحیرہ چین میں امریکہ کے ساتھ براہ راست تصادم کی تیاری کر رہا ہے، یا یہ صرف ایک داخلی صفائی یا پرج ہے تاکہ وفادار افسران کو الگ کر کے نئے چہروں کو لایا جا سکے؟ یہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ پینٹاگون یعنی محکمہ دفاع کی طرف سے اس اجلاس کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ کہا گیا ہے کہ وزیر جنگ اگلے ہفتے اپنی سینئر قیادت سے خطاب کریں گے۔ نہ افسران کی صحیح تعداد بتائی گئی ہے، نہ مقصد، نہ ہی اس اچانک فیصلے کی وجہ۔ اس خاموشی نے شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دی ہے۔ عالمی سطح پر بھی یہ خبر بڑی توجہ سے دیکھی جا رہی ہے۔ روس، چین اور ایران جیسے ممالک یقیناً اس اجلاس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی فوجی قیادت کو اس سطح پر متحرک کر رہا ہے تو یہ کسی بڑی حکمت عملی کا، کسی بڑی اسٹریٹجی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان جیسے خطے کے ممالک کے لیے بھی یہ خبر اہم ہے، کیونکہ اگر مشرق وسطیٰ یا جنوبی ایشیا میں کوئی نیا محاذ کھلتا ہے تو اس کے اثرات پورے خطے پر پڑیں گے۔ امریکی قیادت کا پاکستانی فوجی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطہ ایک واضح اشارہ ہے کہ پاکستان امریکی جنگ میں ایک اہم کردار یا ایک اہم لاجسٹک سپورٹ مہیا کرے گا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا کوئی نیا مشن جو ہے وہ شاید مشرق وسطیٰ یا ایران کے ارد گرد شروع ہونے والا ہے۔ بہرحال کوانٹیکو میں ہونے والے اس میٹنگ نے سب کو چونکا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک داخلی اجلاس ہے یا پھر واقعی امریکہ کسی نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ فی الحال اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس اجلاس سے دنیا بھر میں غیر یقینی اور بے چینی کی فضا پیدا کرتی ہے۔ ہمارے اس تجزیے پر اپنی رائے ضرور دیجیے کامنٹس میں آ کے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔